سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا کہ یہ اپنے ہدیے، اپنے تحفے اور اپنی جتنی سوغات ہیں، جتنی بھی سوغات آپ نے بھجوائی ہیں، تو یہ سب کے سب کائنڈلی آپ واپس لے لیں۔ کائنڈلی تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو دھمکی دی تھی کہ دوبارہ قاصد نہیں آئے گا، اب لشکر آئے گا اور ہم تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں گے، تمہاری زمین پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی، ہدہد نے یا اور کوئی ان کی خفیہ ایجنسیاں ہوں گی، اطلاع مل گئی کہ وہ لوگ اب سفر کی تیاری کر رہے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا، دیکھو ہر ایک کی دعوت اور تبلیغ کا انداز مختلف ہے، یہ سب چیزیں یہاں سیکھنے کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اسے معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے پہلے تمہارا تخت یہاں پہنچ جائے گا، ملکہ سبا کا تخت، تاکہ جب وہ مجھ سے ملے اور اپنا تخت دیکھ کے حیران ہو تو اس کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑے طاقتور جن نے کہا کہ حضور آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ جنات کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھاری بھرکم کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لو، جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے، عاملوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کا تو معجزہ تھا نا، ان کی کنٹرول میں دے دیا تھا اللہ نے۔ سلیمان علیہ السلام کیا ایک امتی سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آیا؟ سلیمان علیہ السلام تو لائے نہیں، تو کیا مطلب وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں بھائی؟ عین ممکن ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہ ہو، لیکن پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ وہ کرامت ہو جائے، یہ عین ممکن ہے۔ ہمارے نبی لاٹھی کو سانپ بنا لیتے تھے؟ بولو نہیں۔ مردے زندہ کر دیتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو کر لیتے تھے، تو کیا حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس معجزے زیادہ ہیں وہ زیادہ اعلیٰ پیغمبر ہیں، یا جن بزرگ کے پاس کرامتیں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بڑے بزرگ ہو گئے۔ بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ چھوٹے بزرگ وہ جو اس لیول کے اعمال نہ کرتے ہوں۔ باقی بعض دفعہ اللہ چھوٹے بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے، بڑے کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا۔ امتی کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے، وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا ہے یہاں پر توحید اور بڑھتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے۔ تو ایسے کرامت کے واقعات پڑھنے اور سننے سے اللہ کی توحید دل میں اور زیادہ جمتی ہے۔ اس سے بزرگوں کی الوہیت دماغ میں نہیں آتی۔ ہاں، جس کے دماغ میں گوبر ہے وہ پھر شرک کرے گا، اس سے وہ تو اس کا اپنا فالٹ ہے۔